والدین زبردستی کسی سے نکاح کروانا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان سے حساب ہوگا؟ بالکل ہوگا. زبردستی آپ کسی سے نکاح کروا رہے ہو مفتی. لیکن ماں باپ اچھا ہی سوچتے ہیں, بچیوں کو چاہیے خاص طور پر کہ آپ کے لیے وہ اچھا ہی سوچ رہے ہیں, بلا وجہ اڑو مت ماں باپ کے سامنے. بہرحال شرعی مسئلہ چینج نہیں ہوتا, مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی زبردستی بچی پہ بھی نہیں تھوپ سکتے اور بچے پہ بھی نہ لونڈے پہ تھوپ سکتے ہیں نہ لونڈیا پہ. زبردستی تھوپو گے اس کی مرضی کے بغیر, وہ دلہن گھر میں آئے گی, وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا. اتنے واقعات ہیں. وہ کہتے ہیں تم تو ہمارے ابا کی, دلہن کو چاہیے رکھ کے چماٹ لگائے اس کو پہلی رات میں. جب ابا کی شادی تھی تو نہیں کرتا نا. دلہن جو آپ کے گھر میں آتی ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں آتی کہ آپ کے ابا شادی کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ کے آتی ہے کہ آپ شادی کر رہے ہو. اس کو دھوکہ مت دو, اس کو فون کر کے پہلے بتا دو کہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہا, مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو. وہ پہلے ہی وہ ہوشیار ہو جائے گی. اس کو دھوکہ دیتے ہو, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے بھائی میرا ہونے والا شوہر راضی ہے, خوش ہے, شادی ہو گئی. پہلی رات کو بول دیا کہ ایکچولی میں تو تمہیں لائک نہیں کرتا, یہ میری پسند کی شادی نہیں ہے. اس کے دل پہ تو چھورے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ایسے موقع پہ ایکچولی کیا بنتا ہے؟ ایک چماٹا بنتا ہے. بعض دلہنیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ شادی ہو کے آئیں, اب شوہر جو ہے, دلہن شوہر کو کہہ دیتی ہے میں تو نہیں چاہتی تھی, تو دلہن کا تو اسٹائل پھر الگ ہی ہوتا ہے. شوہر تو آرام سے کہہ دیتا ہے بھائی میں تو نہیں چاہتا تھا, دلہن کا پھر اسٹائل ہوتا ہے. کہتی ہے ایکچولی یہ شادی میری پسند سے نہیں ہوئی ہے, میں نہیں کرنا چاہتی تھی, میں اپنے ماں باپ کے آگے مجبور تھی, اس لیے میں شادی کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس. تو آپ اس کو اسی دن گھر بٹھا دو کہ میں یہ سمجھ کے شادی کی ہے کہ آپ خوش ہوئے شادی میں, میری آپ کے ماں باپ کی مرضی کی شادی ہوئی ہے, آپ گھر میں بیٹھیں اور جتنا میرا شادی پہ خرچہ ہوا ہے تیرا باپ دے گا یہ خرچہ. یہ لو ایسے 2 نمبر لوگوں کو چھوڑا نہیں کرو, نہ لڑکی چھوڑے ایسے آدمی کو, نہ آدمی چھوڑے. ابھی ایک کیس آیا ہمارے جامعۃ الرشید میں, بندے کی شادی ہو رہی ہے, لڑکی سے ہی ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہم لوگ تو اس کے علاوہ کے قائل ہیں نہیں. یورپ امریکہ میں تو اب پوچھنا پڑتا ہے کس سے ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں جب بھی لڑکا آئے گا کہ شادی ہو رہی تو میں تو فوراً سمجھ جاتا ہوں لڑکی سے ہو رہی ہے. اتنا اچھا گمان الحمدللہ. لیکن باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے, پتہ نہیں غفار سے ہو رہی ہے, ستار سے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہی نہیں پتا ان کم وقتوں میں دولہا کون ہے دلہن کون ہے. خیر, تو ابھی یہ کیس آیا بھائی, خاتون کی شادی ہو رہی تھی, اچھی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھے خاندان کی. لڑکے سے پوچھا کنوارے ہو نا؟ ہاں جی کنوارا ہوں. میرڈ تو نہیں ہو؟ نہیں جی میرڈ نہیں ہوں, شادی شدہ ہوں. او سوری کنوارا ہوں. شادی ہوئی ہے, پہلے دن پتہ چل گیا اس کے تو بیوی بھی بچے بھی. خیر ہم نے طلاق دلوائی الحمدللہ, ہم طلاق ایسوسی ایشن میں بھی ہیں. ہم نے کہا اس کے ساتھ رہنا بنتا ہی نہیں ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے لڑکی کے ساتھ. تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو خلا دلوایا کورٹ سے. حالانکہ ایک طرفہ خلا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کو شرعی پروسیس کے تحت کروا کے دلوایا اس کو. تو مفتیوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ شریعت کے حساب سے کون سا خلا. میں تو اس خلا کے قائل نہیں ہوں جس میں جا رہے ہیں کچھ بھی, کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے خلا کی ڈگریاں پکڑائی جا رہی, تو ایک ویلڈ ریزن ہے نا یہ. تو دھوکہ دیا اس کو. اب ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں, ایک طرف تو آپ کہتے ہو 4 شادیاں کر سکتا ہے مرد, اور ایک طرف لڑکی آئی اس کو پتا چلا کہ پہلے سے اس کے نکاح میں عورت ہے اور بچے ہیں, تو اس بیس پہ اس کو خلا دلوا دیا. لو بھائی, مفتی صاحب تو کسی ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. مفتی صاحب ایک بات پہ ٹکتے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں آپ 4 کرو, دھوکہ دے کے مت کرو. وہ آپ سے نکاح کر رہی ہے یہ سمجھ کے کہ آپ کے نکاح میں عورت نہیں ہے, آپ اس کو کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے نکاح میں عورت نہیں ہے؟ بھائی آپ بول دیتے ہیں, اس نے کرنا ہوتا کرتی, نہیں کرنا ہوتا نہیں کرتی. یہ دھوکہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں؟ تو ہمارے 4 شادیوں والے بیان کو لوگ غلط لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح اور بھی لوگوں کے دھوکے سامنے آئے ہیں. پھر بیوی کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی میں تو جب 4 کر سکتا ہوں تو میرے نکاح میں پہلے سے ہے یا نہیں ہے. بھائی آپ کے نکاح میں پہلے سے 3 ہو, آپ بتائیں ہیں, اس کی مرضی آنا ہوگا آ جائے گی, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی. تو یہ بھی دھوکے آج کل مارکیٹ میں ہو رہے ہیں. تو جب بھی کوئی بیوی بول دیا کرے نا میری پسند کی شادی نہیں ہے, میرے باپ کا فیصلہ ہے, تو آپ بولو اب خرچہ بھی تیرا باپ دے گا. اس کو اسی وقت اماں کے گھر بٹھا دو. آپ فوراً طلاق نہ دیا کرو, اماں کے گھر بٹھا دو. بولو کوئی بات نہیں, فی الحال ہم یہ شادی کینسل سمجھتے ہیں, طلاق نہ دو, فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسل ہوگی. اب تم ابا کے گھر بیٹھی ہو, اب اپنی خوشی سے آنا ہو تو بتا دینا, نہیں آنا ہو تو پھر وہیں بیٹھی رہو. نہیں آنا تو خرچہ تیرا باپ دے گا بہرحال, یہ اس کو بتا دو. فوراً بٹھا دیں, اس کو ڈیلے نہ کریں. پھر وہ سوچ لے گی اب دوبارہ سے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے, تو مرضی اس کی, آنا ہوگا تو آ جائے گی, نہیں آنا ہوگا تو اب آئے گی. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی. اور عورت بھی یہ کرے, مرد اگر کہتا ہے کہ میرے ابا کا فیصلہ ہے, میرا اماں کا فیصلہ ہے, اور میں اپنے ماں باپ کو نہ نہیں کر سکتا, اس مجبوری میں نے آپ سے شادی کر لی ہے, تو فوراً آج کل ان ڈرائیو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب تو موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے, اس میں ڈالو ان ڈرائیو, ینگو منگو بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, بیٹھو ٹاٹا کر کے نکلو.